بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سنت رسول اور سائنسی اصول کے ساتھ ثاقب محمد خان حاضر خدمت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو خود اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ناظرین، قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے محبت کے اس جذبے اور اس کیفیت کو اس طرح سے بیان فرمایا، وہاں ہمیں اس کی خوبی اور اس کی پسندیدگی احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ قیامت کے پوچھنے والے، تو یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس شخص نے عاجزی کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زہد و تقوی کا دعویٰ تو نہیں، نمازیں، روزے اور صدقات کی کثرت تو نہیں، مگر ہاں اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہوں، دل میں آپ کی محبت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ جا، جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہوگا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، تو جس سے محبت رکھتا ہے حشر میں تیرا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، پتہ یہ چلا کہ محبت کے اس جذبے اور محبت کی اس کیفیت کی تائید اور تاکید ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ انسانیت کے لیے محبت کا پیغام لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا درس ہمیں عطا فرمایا۔ وقت ولادت، شب معراج اور وقت وصال، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا۔ محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ اور نفیس سنت مبارکہ ہے۔ آج سنت رسول اور سائنسی اصول کے سلسلے میں ہماری گفتگو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی مبارک ہوگی، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق کیا تعلیمات موجود ہیں، آپ کے کیا احکامات اور کون کون سے ارشادات موجود ہیں، اور محبت کے متعلق جو غلط فہمیاں اور جو ابہام پائے جاتے ہیں ان میں اصل کیا ہے اور اس میں غلط کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنس اور سائیکالوجی کے اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالم اسلام کے جیت اور بہت ہی ممتاز عالم اور بہت محبت فرمانے والی شخصیت مفتی محمد اکمل صاحب، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ اور ان کے ساتھ آج میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز سائیکو تھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ ڈاکٹر صابر حسین خان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز بھی مفتی صابر سے کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، محبت اور عشق کو شریعت میں کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے بارے میں تو لغت کی کتب میں یہی لکھا ہے کہ اس محبت دراصل میلان قلب کا نام ہے، یعنی دل کا کسی کی جانب مائل ہو جانا۔ اور عشق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فرط الحب کا نام ہے، یعنی جب محبت میں یا قلبی میلان میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نام عشق رکھا جاتا ہے۔ تو اگر شدت نہ ہو، فقط میلان ہو تو محبت ہے، اور شدت کے ساتھ ہو تو اس کا نام عشق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سائنس اور سائیکالوجی اس کے متعلق کیا کہتی ہے کہ محبت یا تو صرف ایک جسمانی یا نفسانی خواہش کا نام ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو بے اختیاری طور پہ انسان کے اندر شامل ہو جاتی ہے؟ کیا ڈیفینیشن اس کے بیان کی جاتی ہے سائیکالوجی میں؟ یہ ایک ایسی کیفیت کہ جس میں ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ جذباتی، ذہنی طور پر ایسا بانڈ یا ایسا اٹیچمنٹ کہ
کہ جس میں ہم اس شخص کی ضرورت کو نہ صرف محسوس کرتے ہوں بلکہ اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی موجودگی اپنی بقا کے لیے اور اپنی شخصیت کی مکملی کے لیے ہم ضروری سمجھ رہے ہوتے ہوں، خواہ وہ بچے کا ماں کے ساتھ تعلق ہو یا باپ کے ساتھ، یا بچوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں کے روپ میں، دوستوں کے روپ میں، بڑے ہونے کے بعد مزید دوست یا ہم جولیوں کے روپ میں، یا پھر اس کے بعد آگے چل کر میاں اور بیوی کا رشتہ، اور پھر باپ اور ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ. تو ان شارٹ اٹس بیسکلی اے ہول فنومینا وچ کورز دا ہول رینج آف اے فیملی. ہم اس کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ کسی ایک خاص چیز یا خاص حوالے سے محبت کا لفظ ہم استعمال کریں. یہ محبت ہمیں پرندوں سے، ہمیں پودوں سے، ہمیں جانوروں سے اور ہمیں لوگوں سے بالکل ایک جیسے لیول کی ہو سکتی ہے. اس کیفیت کو ہم محبت کا نام دیں گے. قلب کا میلان جس طرف ہو جائے. جی مفتی صاحب نے جیسے کہا کہ قلب کا میلان تو ایک اٹیچمنٹ ہماری، ایک بانڈ ہے، اور اس میں اگر شدت آ جائے، اگر ہم اردو میں بات کریں تو جس کو شاعری میں یا پھر سائنسی نقطہ نظر سے محبت کو بڑھے ہوئے درجے کو عشق کا درجہ دیا گیا ہے، کہ جس میں ہم بالکل ہی اپنے آپ کو بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ کم مائگی کا احساس کا شکار ہو جائیں، احساس کمتری کا شکار ہو جائے کہ ہمارے پاس وہ شخص یا وہ چیز موجود نہیں ہے، تو جس کے بغیر ہم رہ سکیں تو اس کو پھر ہم عشق کے زمرے میں ڈالیں گے. ناظرین بات وہی دونوں طرف سے سامنے آئی کہ قلب کے میلان کو محبت کہتے ہیں. جس طرف قلب آپ کا مائل ہو جائے اور اسی چیز میں شدت اگر آ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں. آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کسی کوئی اقسام بھی موجود ہے. مفتی کوئی اقسام شریعت میں بیان ہوئی محبت کی؟ جی ہاں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا، اسی پہ ہم غور و تفکر کریں تو اس کی چند اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں. اس کو میں ان الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات محبت کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی اگر اس محبت کو اختیار نہ کیا جائے تو انسان گناہ گار ہوگا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ محبت کرنا باعث ثواب تو ہوتا ہے لیکن اس کے ترک پر گناہ نہیں ملتا. بسا اوقات محبت ایسی ہوتی ہے کہ کریں تو ثواب بھی نہیں ہے اور ترک کریں تو گناہ بھی نہیں ہے، اس کو مباح کہتے ہیں. اور چوتھی صورت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں محبت کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، حرام ہوتی ہے. تو 4 قسمیں ہوتی ہیں، پہلی واجب، دوسری مستحب، تیسری مباح اور چوتھی حرام. واجب کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی روایت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہارے مال و متاع اور تمہارے ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اس پر شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ اس کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام مخلوقات سے زیادہ محبت رکھنا واجب ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اب اس کی صورت کیا ہوگی وہ آگے انشاءاللہ موقع ملے گا تو عرض کروں گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا وجوب کے درجے میں آتا ہے. دوسرا جو مستحب درجہ ہے کہ کریں گے تو ثواب، ترک پر گناہ نہیں، یہ جیسے دینی دوستوں سے یا اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت رکھنا، جیسے کہ دینی کتابوں سے محبت رکھنا، کلام پاک سے محبت رکھنا، یا دینی جو دوست ہوتے ہیں ان سے محبت رکھنا، یہ مستحب کے درجے میں آتا ہے کہ یہ محبت واجب تو نہیں ہوتی لیکن باعث ثواب ضرور ہے. تیسری جو مباح ہے یعنی نہ گناہ نہ ثواب، جس سے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پرندوں سے محبت ہو جاتی ہے، گھر کے پالتو جانوروں سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، یا بعض افراد کو سکے یا ٹکٹ وغیرہ جمع کرنے کا کوئی بھی ایک کھیل کود ہوتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی طرف میلان ہو جاتا ہے، تو یہ مباح کے درجے میں آتی ہے. اور چوتھی صورت حرام کی ہوتی ہے. حرام سے مراد وہ محبت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور کسی گناہ کا سبب بنے، یا مطلب اس کی وجہ سے ایمان میں خلل پیدا ہو، جیسے کسی غلط نظریات رکھنے والے شخص کی طرف میلان آدمی اپنا کرے، یا ایسا کسی دوسرے مذہب کی طرف میلان کہ جس سے اسلام کی حقارت، تحقیر دل میں پیدا ہوتی ہو. یہ جو محبتیں ہیں یہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں. اس پہ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات پتہ چلی کہ جو حدیث نبی کریم کی جو ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے کہ جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے تو وہ کام مومن نہیں ہو سکتا. پتہ ہی چلتا ہے کہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے دل میں کہ جس کا رخ تبدیل کرنا ہوتا ہے. تو کیا سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ محبت ایک فطری چیز ہے جو پائی جاتی ہے ہر شخص میں؟ جی بالکل حقیقت ہے. جیسے ابھی اس سوال کے جواب سے پہلے جو پچھلا سوال تھا اس پہ بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ سائیکالوجی یا کلینکل سائنس سب اس چیز کو توجہ کو اچھی طرح پیش کر رہی ہوتی ہیں کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو فطری طور پہ ودیت کیا گیا ہے. چاہنا اور چاہا جانا، لو اینڈ ٹو بی لوڈ والی جو فلسفی ہے وہ ہر شخص میں، ہر فرد میں
ایون یہ تو ہم فرد اشرف المخلوقات کی بات کر رہے ہیں، یہ اب آپ اس میں چلے جائیں، جانوروں میں چلے جائیں یا پودوں میں چلے جائیں، تو وہاں پہ بھی یہ حص ہمیں ملے گی کہ آپ نے فیلنگز کے ذریعے، اپنی احساس کے ذریعے، چھو کے، بول کر اپنی اس کیفیت کا نہ صرف اظہار کرنا ہے، بلکہ یہ توقع ہوتی ہے شخص کے اندر کہ سامنے والا شخص بھی مجھے چاہے، یا یہ کہ مجھ سے محبت کرے، یا مجھ سے اچھا سلوک کرے، یا مجھ سے اٹیچمنٹ یا بانڈیج محسوس کرے. تو یہ ایک فطری عمل یہ ہے. ایک فطری عمل ہے، کلینکلی ہیز بین پروون. اچھا، اب جیسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن و حدیث میں اس محبت کی تاکید ہمیں ملتی ہے، تو کیا فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں یہ محبت حاصل کرنے کے بعد جو مستحب ہے؟ یہ چیز کلیئر کر لیں کہ محبت کا ہونا زیادہ اہم اور ضروری ہے بجائے اس کے کہ محبت کا نہ ہونا. تو پہلی چیز تو اس میں یہ سامنے آ گئی کہ سائیکولوجیکلی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ محبت اگر پائی جاتی ہے کسی بھی رشتے یا تعلق کے مابین، تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ سائیکولوجیکل گروتھ یا پرسنالٹی گروتھ یا مینٹل گروتھ کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ جذبہ، وہ کیفیت. اب اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کے نتیجے میں سمجھ لیں کہ ڈسٹرکشن کا عمل شروع ہے. اب اس بات کو اگر مفتی صاحب کی بات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ان تمام چیزوں، ان تمام لوگوں، ان تمام رشتوں سے زیادہ ہونی چاہیے. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی، اس چیز کے حوالے سے اگر ہمارے دل میں خواہش، جذبہ یا محبت زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا ریوارڈ ہمیں دنیاوی شکل میں بھی اس سے زیادہ ملے گا. کہ ہمیں ایک پتہ ہوگا کہ ہم اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کی محبت میں ہم گرفتار ہیں. اس کائنات کو جس کی خاطر پیدا کیا، اس فرد کی محبت میں ہم گرفتار ہیں، یا اس کے بتائے ہوئے احکامات یا جتنے بھی معاملات ہیں اس کی محبت میں ہم گرفتار ہیں. تو لا محالہ ہمارے اندر سائیکولوجیکلی ایسی طاقت پیدا ہوگی، ایسی ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوگی، ایسی ایک کشش پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ہم اپنے ذاتی مسائل یا ذاتی الجھنیں ان کو ہم دور کر سکیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس طاقت کی بنا پر ہم اپنے منسلک یا اپنے ارد گرد رہنے والے دیگر انگنت لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو جب ہم خالق اور خالق کی تخلیق کردہ کائنات جس کے لیے تخلیق کی گئی اس فرد سے اگر ہماری محبت یا اٹیچمنٹ کا بانڈ ہوگا تو آبویسلی ہمارے اندر میگنیٹک فیلڈ یا طاقت اتنی ہی زیادہ ہوگی جو عام کسی فرد میں نہیں ملی. ناظرین، پتہ یہ چلا کہ جو محبت اللہ کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا وہ صرف اخروی معاملے تک محدود نہیں. سائنس نے ایک طویل ریسرچ کے بعد ہمیں یہ نتیجہ پیش کیا کہ وہ محبت آپ کے اندر ایک طاقت کا باعث ہوگی اور یہی محبت آپ کو لوگوں کی خدمت کی طرف راغب کرے گی. مفتی صاحب، یہ 4 اپنے اقسام بتائیے، ان کو اگر آسان الفاظ میں کہیں مجھے بتائیے کہ ان میں جائز کون کون سی اور ناجائز کون سی ہوتی ہیں؟ جہاں پر واجب اور مستحب ہے وہاں پہ ثواب کا تصور ہے، اور مباح میں گناہ کا تصور نہیں ہوتا. تو جہاں ثواب ہے وہ بھی جائز اور جہاں گناہ کا تصور نہیں وہ بھی جائز. اب واقعی حرام رہ گئی، حرام ناجائز ہوگی، بقیہ 3 صورتیں جائز ہوں گی. اچھا، یہاں حرام کے متعلق آ رہی ہے بات کہ ایک شخص غلط چیزوں سے، غلط سوچ سے اور غلط افراد سے محبت کرتا ہے، تو اس کے اثرات کہاں تک محدود ہوتے ہیں؟ یا تو صرف اس کی آخرت جو کہ ظاہر ہے کہ تباہ ہوتی ہے، تو کیا زندگی میں بھی اس کے اثر آتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل. جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ ہم اپنا ایسوسیشن یا اٹیچمنٹ جس چیز، جس شخص کے، جس فرد کے ساتھ رکھیں گے اس کا ریفلیکشن ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر پڑ رہا ہوگا. اب وہ ریفلیکشن اگر ہم پر نیگیٹو پڑ رہا ہے تو وہ آبویسلی اس کے اثرات ہماری شخصیت میں منفی پڑیں گے، اور اس کا جو ہمارا رد عمل ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی منفی ہی ہونا ہے. اب وہ اگر محبت ہمیں، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اگر ناجائز کے زمرے میں آ رہی ہے جس میں یا تو ثواب و گناہ کا سلسلہ نہیں ہے وہ، اور یا پھر ایسی محبت کہ جس کے بعد ہمیں گناہ کا سلسلہ وہ مل رہا ہے ہمیں کہ ہم کسی گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، تو لامحالہ طور پہ وہ محبت جو ہے وہ ہمیں منفی نفسیاتی اثرات کا حامل کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری سائیکولوجی بریک ہوتی ہے. عشق حقیقی اور عشق مجازی کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، عشق حقیقی تو مراد وہی ہوتی ہے کہ وہ عشق جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. اس میں وہی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول کریم، دیگر انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، یا ہر اس چیز کی محبت ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. تو اس کو عشق حقیقی کا نام دیا جاتا ہے. تمام وہ محبتیں جو اللہ کے قریب کر دے عشق حقیقی ہے. جی ہاں، یہ عشق حقیقی ہوتا ہے. اور عشق مجازی یعنی جو نفسانی خواہشات کے تابع رہ کر پھر انسان کرتا ہے اس کو عشق مجازی کا نام دیا جاتا ہے. یا آسان الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی خواہشات کے تابع ہو کر انسان جب چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس میں شدت پیدا ہوتی ہے تو اس کو عشق مجازی کا نام دے دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اللہ سے محبت کرنا یا اللہ کے قریب لے جانے والی چیزوں سے محبت کرنا عشق حقیقی ہے، تو اٹریکشن آف نیچر کے متعلق کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے سائیکالوجی میں؟ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ایسا شخص جس کو نیچر سے محبت ہے اور نیچر کے تھرو اللہ کے قریب ہو رہا ہے یا اللہ کے قرب میں مبتلا ہو رہا ہے
کہ وہ ہمارے پاس ایز اے پیشنٹ کے طور پر آئے. عام طور پہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں وہ انفارچونیٹلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے قرب سے نسبتاً دور ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی نفسانی خواہشات اپنی توقعات جب پوری نہیں پاتی، فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور نفسیاتی مسائل ان کے بڑھتے ہیں، تبھی وہ ہمارے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہماری کوشش تمام تر یہی ہوتی ہے کہ ایسے تمام لوگوں کا زاویہ نگاہ بدل کر دوبارہ قدرت کی طرف کر دیا جائے، فطرت کی طرف کر دیا جائے، تاکہ اس بہانے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکیں. لیکن مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اللہ کے ساتھ محبت، یا جیسا آپ نے بتایا کہ جو چیز اللہ کے قریب کر دے تو وہ عشق حقیقی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا ایسی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جائے جو قرب الہی کا سبب بنے، تو اس سے انسان کا قلب و ذہن پاکیزہ ہو جاتا ہے، ذہن میں پاکیزگی آتی ہے، اور یہ پاکیزگی قلب و ذہن میں ایک نور پیدا کرتی ہے. اس نور کی برکت یہ ہوتی ہے کہ نفس و شیطانی گرفت کمزور ہو جاتی ہے. جب نفس و شیطانی گرفت کمزور ہوتی ہے، اس کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ عبادات پر استقامت حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کثیر گناہوں سے بچنا یہ ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہے، ذہن پاکیزہ ہے، تو اب گناہ سے اجتناب بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، آدمی اس کی اطاعت کی کوشش کرتا ہے. یہ محبت کی ایک بنیادی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جو جس سے محبت رکھے گا تو انسان اپنی پسند کو محبوب کی پسند پہ قربان کر دیتا ہے. پھر انسان میں ایک یہ مادہ و شعور بیدار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند کرتا ہے، تو وہ ہر اس چیز سے اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کا سبب بن جائے، اور ہر اس امر کو اختیار کرتا ہے جو ان کے قرب اور محبت کا سبب بن جاتی ہے. پتہ یہ چلا کہ عشق حقیقی نہ صرف یہ کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ زیادہ تر مریض وہی لوگ آتے ہیں جو عشق حقیقی سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی محبت سے دور ہوتے ہیں، تو وہ مریض بن جاتے ہیں. مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ عشق حقیقی کس شخص میں موجود ہو جائے، وہ اللہ کے ساتھ سچی محبت رکھے، تو یہی محبت سے گناہوں سے بچاتی ہے، شیطان کے وار سے بچاتی ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ذریعے بھی یہی محبت ہے. آئیے معلوم کرتے ہیں کہ عشق حقیقی کس طرح سے حاصل کیا جائے، سائیکالوجی کے اسپیکٹ سے ذرا بتائیے. سب سے پہلا پرنسپل ہے اٹ آل اسٹارٹس فرام دا سیلف، خود آگاہی سے خدا آگاہی تک. اگر ہم اس پرنسپل کو، فلاسفی کو فالو کرتے ہیں تو ہم جلد یا بدیر اللہ کے قرب تک پہنچ سکتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے عشق میں گرفتار ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ جب ہم اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم کائنات میں کیوں پیدا کیے گئے اور ہمارا مقصد کیا تھا، کس حوالے سے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا گیا، ہمارے ارد گرد لوگوں سے کیا تعلق بنتا ہے، اور ہمارے ذمے ایسے کیا کام ہیں جو ہمیں اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے ہمارے ذمے سونپے ہیں. تو یہ سوالات کے جوابات جب ہمیں مجبور کریں گے تو ہماری سوچ اور ذہن از خود اللہ کی طرف یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف جانا شروع کر دے گی. اور ہم اگر ڈائریکٹ اللہ تک نہیں تو انڈائریکٹ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق یا اللہ کی بنائی ہوئی تمام قدرتی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی صنائیوں کو اس کا اعتراف کرنے لگیں گے، اور یہ اعتراف ایسا واضح، شفاف، گہرا اور دیرپا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں از خود سائنٹیفکلی ہمارے دل میں ایسے کریٹر کے لیے، ایسے آرٹسٹ کے لیے کہ جس نے اس دنیا کو ایک آرٹ کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کریٹ کیا ہے، تو از خود ہمارے دل میں اپریسیشن پیدا ہوگی. وہ اپریسیشن بڑھتے بڑھتے اٹیچمنٹ میں، محبت میں اور عشق میں کنورٹ ہوتی چلی جائے گی. مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس متعلق کہ عشق حقیقی کا حصول کس طرح سے ممکن ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، یہی مطلب اس کا ذریعہ ہے. ایک تو ہمارے پاس منقول چیزیں ہوتی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ہے، اکابرین کے وہ واقعات ہیں جو عشق و محبت الہی کے بارے میں کتب میں درج ہیں. اس کے علاوہ جو کائنات کی چیزوں پر غور و تفکر کرنا، جو اللہ تبارک و تعالی قدرت، اس کی صنائیت، اس کی عظمت کے اوپر واضح دلالت کرتی ہیں، ان امور پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ چیزیں نکھر کے سامنے آ جاتی ہے، واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ ایک ذات ایسی موجود ہے جو بے عیب ذات ہے، اور وہ کسی بھی لمحے مخلوق سے غافل نہیں ہے. تو یہ مطلب چند وسائل ہوتے ہیں کہ ایک تو منقول چیزوں پر جو احادیث یا قرآن ہے یا واقعات، ان پہ غور و تفکر کرنا، کائنات کے اندر جو اللہ نے چیزیں پیدا فرمائیں ان پہ غور کرنا. اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس کے سلسلے میں اثر انداز ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس اکثر اٹھے بیٹھیں جو عشق الہی حاصل کر چکا ہو. ناظرین، بات معلوم ہو گئی کہ عشق حقیقی جو ہے وہ نہ صرف آپ کی دنیا، آپ کی ذات کو سنوارتا ہے، آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی کا حصول کا ذریعہ بھی یہی ہے. آپ نے بتایا تھا کہ ایک جو قسم ہوتی ہے محبت کی وہ مباح ہوتی ہے،
تو کیا تمام مباح محبتیں عشق مجازی ہیں؟ ہاں مطلب وہ عشق مجازی کے تحت لا تو سکتے ہیں، لیکن ہمارے عرف میں جو عشق مجازی کا تصور ہے وہ فقط جنس مخالف سے محبت کرنے کے اوپر اس کے اطلاق کرتے ہیں۔ ویسے تو جو بھی محبت ایسی ہو کہ جس میں نفسانیت کا دخل ہو اس کو عشق مجازی کہا جا سکتا ہے۔ تو مباح جو محبت ہے، جس سے جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے یا جو ہم چیزیں وغیرہ گھر میں پسند کرتے ہیں، بے جان اشیاء ہوتی ہیں ان سے محبت، وہ بھی عشق مجازی کے تحت آنی چاہیے۔ لیکن عرفاً جو ہے عشق مجازی کا اطلاق عموماً جن سے مخالف سے جو محبت ہو جاتی ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں واضح طور پہ موضوع پہ آؤں گا کہ اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہو جائے تو کیا یہ ناجائز و حرام ہے، اور اگر ہے تو کیوں حرام ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اس محبت کا ذریعہ کیا چیز بنی اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اگر تو لڑکی پر ایک بے اختیار نگاہ پڑی تھی اور نگاہ پڑتے ہی دل میں اس کی محبت بیدار ہو گئی تو شریعت اس کو تو ناجائز نہیں کہتی ہے، کیونکہ شرعی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی ذات کو اس کی قدرت اور وسعت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اب نگاہ کا اچانک اٹھنا یہ قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور اٹھ کے اگر کسی پہ نگاہ پڑ جائے اور اس کی محبت قلب میں بیدار ہو جائے اچانک تو یہ بھی انسان کی قدرت و اختیار سے باہر ہے، لہٰذا یہاں تک تو گرفت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد جو اسٹیپس ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کہ پھر دوسری نگاہ جان بوجھ کر اٹھانا یا پھر مطلب اس سلسلے کو دراز کرنے کے لیے عملی کوششیں شروع کر دینا، یہ ضرور ناجائز اور حرام کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ اکثر ان کا نتیجہ پھر کسی نہ کسی گناہ کی شکل میں نکلتا ہے۔ مطلب جو ٹرینڈ ہمیں ملتا ہے اس محبت کا، جو میڈیا ہمیں بتاتا ہے، جو مطلب جو بھی رائج بھی ہے ہر جگہ، تو اس ٹرینڈ کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے کہ ساتھ بیٹھنا، فضول گفتگو کرنا اور ایک تنہائی میں ایک اختلاط پیدا کرنا، اس کے متعلق کیا مطلب احادیث کریمہ اور قرآن عظیم اس کی تعلیمات سے مالا مال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ کو جھکا کر رکھنے کا حکم دیا، مومنوں کے لیے بھی مومنات کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت علی کا یہ سوال تھا یا رسول اللہ، کبھی اچانک نگاہ اڑ جاتی ہے اور کسی عورت پہ نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ پہلی نگاہ تو معاف ہے، یعنی جو غیر اختیاری اٹھے۔ پہلی نگاہ ایک اختیاری بھی ہوتی ہے کہ کوئی جا رہا تو جان بوجھ کے دیکھیں تو یہ پہلی نگاہ تو قابل گرفت ہوگی، غیر اختیاری طور پہ نگاہ اٹھ جائے تو سرکار نے فرمایا معاف ہے اور دوسری نگاہ پہ گرفت ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے یہ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ نگاہ دوسری مرتبہ ڈالنا ہی شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، تو اس سے آگے کے جو اسٹیپس ہیں کہ باقاعدہ مطلب یہ کہ بہت زیادہ کلوز ہو جانا، اس کو تو شریعت بدرجہ اولیٰ ناپسند کرے گی، تو یہ جائز طریقے نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ عورت کے لیے مسئلہ یاد رکھیے کہ مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اگر عورت کسی مرد کو دیکھے اور دیکھنے میں اس کو شہوت پیدا نہ ہو تو عورت کا نگاہ اٹھانا جائز ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی اجتناب کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ لیکن خصوصاً جیسے کوئی دینی پروگرام ٹی وی کے اوپر آتا ہے، اگر خاتون وہ دیکھیں تو یہ جائز ہے، جب تک شہوت پیدا نہیں ہوگی۔ عورت کے دیکھنے میں مرد کے دیکھنے میں فرق ہے کہ مرد کو بلا شہوت دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے، اور یعنی خاتون کو نہیں دیکھ سکتا، اور اجنبی عورت اجنبی مرد کو اگر بلا شہوت دیکھے تو جائز ہے، شہوت کے ساتھ گناہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنی آنکھ کو حرام سے بھرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھرے گا۔ اور یہ صحیح حدیث کے اندر بھی روایت آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ 2 فرشتے آئے اور آپ کو آسمان کی طرف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کے کانوں اور آنکھوں میں کیل ٹھونک دیے گئے تھے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو ان چیزوں کو دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، اور ان باتوں کو سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے۔ اس کی تفسیر شارح نے یہ کی ہے کہ وہ ناجائز امور دیکھتے تھے اور ناجائز باتیں سنتے تھے، تو اس کی یہ سزا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت سرکار نے فرمایا کہ کبھی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرنا، کیونکہ جہاں ایک مرد اور عورت ہوں تو تیسرا ضرور شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطان ان کو بہکائے گا، وسوسہ ڈالے گا اور کم از کم بدنگاہی یا اس سے بڑے کسی گناہ کی طرف مائل کرے گا، اس لیے یہ ممنوع ہے۔ ناظرین، بات پتہ یہ چلی کہ اگر کوئی شخص بے اختیاری طور پہ نگاہ ڈالے، نگاہ نہ ڈالے، نگاہ اس کی پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے، لیکن اگر اس کے بعد پھر وہ اختیاری طور پہ اور اس پہ نگاہ جمائے اور اس کو جاری رکھے تو یہ گناہ ہے، بدنگاہی ہے، جس کے عذابات بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب نگاہ کا یہ معاملہ ہے تو پھر ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنا، تمام باتیں اس گناہ کا باعث ہوتی ہیں۔ آئیے سائنس اور سائیکالوجی کے تحت دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ ہاں، اب ہم بات کریں گے بالکل جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جو مروجہ عشق مجازی کا جو کنسیپٹ لیا گیا اس کے حوالے سے بات کریں گے، ایک مرد اور عورت کے مابین ایک تعلق یا محبت کے حوالے سے، کہ اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ بلا جواز نہیں ہوتی کبھی بھی۔ اگر ایک مرد کو ایک عورت سے محبت ہو رہی ہے، عورت کو مرد سے محبت ہو رہی ہے،
اس کے پیچھے بدقسمتی سے یا انفارچونیٹلی کئی نفسیاتی عوامل چل رہے ہوتے ہیں. ایک ایسا لڑکا یا ایک ایسی لڑکی جو اپنے بچپن میں یا لڑکپن میں ماں باپ کی پراپر دیکھ بھال، محبت، توجہ، خیال اور ہر طرح کی جو نفسیاتی نگہبانی ہے اس کے حوالے سے اگر محروم رہا ہے یا رہی ہے، تو ایسا لڑکا یا ایسی لڑکی زیادہ ولنریبل ہے کہ وہ ایک خاص عمر میں آ کے 14، 15، 16 سال کی عمر میں آ کر یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہو کر کہ وہ لامحالہ دوسرے لوگوں کی طرف رغبت اختیار کرے گا یا کرے گی. اب وہ رغبت شروع میں تو اس کی سیم سیکس ممبر سے ہوتی ہے، لڑکی ہے تو لڑکیوں کے ساتھ، لڑکا ہے تو لڑکوں کے ساتھ. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اور جیسے جیسے ایکسپوجر بڑھتا ہے اور اپوزٹ سیکس ممبر سامنے آتے ہیں تو وہ اٹریکشن یا وہ کشش وہاں سے ڈائریکٹ ہو کے اپوزٹ سیکس ممبر کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ لڑکا لڑکی کو اپنا نجات دہندہ سمجھ بیٹھتا ہے اور لڑکی لڑکے کو اپنا مسیحا گرداننے لگتی ہے کہ جو اس کی زندگی میں بظاہر پہلے ایک قدم رکھ لیتا ہے. ابتدائی زندگی کی جو اس کی محرومیاں ہیں نفسیاتی، وہ محبت جو اس کو اپنے پیرنٹس سے یا اپنے بڑوں سے نہیں مل پائی، وہ محبت پروجیکٹ کرتی ہے. سائیکالوجی کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پروجیکشن ہوتی ہے، وہ پروجیکشن پھر دوسرے سامنے اپوزٹ سیکس ممبر کی طرف جاتی ہے. تو لہٰذا دیکھا جائے تو پہلی ہی بات ان نیچرل ہو گئی کہ ایک چیز جو ان نیچرل طریقے سے پیدا ہوئی، ان نیچرل طریقے سے پرورش پائی اور پھر ان نیچرل اس کا امپیکٹ سامنے آیا، تو وہ ظاہر ہے کہ دیٹ ریمینز ان نیچرل. اور کوئی بھی چیز جو غیر فطری ہے تو اس کے اثرات خود بخود غیر فطری پڑیں گے. اب جب ایک دفعہ محبت ہو گئی تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس میں لڑکا لڑکی کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے یا اس کے بغیر نہیں رہ پاتا، یا لڑکی لڑکے کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھنے بیٹھتی ہے. خدشہ اس بات کا رہتا ہے کہ وہ کشش یا وہ لگاؤ یا وہ محبت ان کو ان نیچرل فزیکل کانٹیکٹ کی طرف نہ لے جائے. اور یہ ان نیچرل فزیکل کانٹیکٹ ایسی چیز ہے کہ دیوانگی یا پاگل پن جو ہے یا جینیٹک میوٹیشن جو ہے وہ اس بری طرح سے مجروح ہوتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ سوسائڈ سے لے کر مینٹل ڈس آرڈرز تک یہ تمام چیزیں اگر فزیکل کانٹیکٹ ناجائز بنیادوں پر قائم ہے تو وہ لامحالہ ایک سیویئر کانسیکوینس ہے اور کوئی بھی سوسائٹی اس کو برداشت نہیں کر سکتی. آج ہمیں ویسٹ میں یہ تمام جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یورپین کنٹریز میں، امریکن کنٹریز میں، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو وہ قدرت سے دور ہو گئے ہیں اور ان کی تمام تر فوکسنگ مرد اور عورت کے مابین ایک ریلیشن شپ، اور وہ ریلیشن شپ صرف اور صرف جسمانی بنیاد پر قائم رکھنا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے پیدا. دوسری طرف اگر ہم دیکھا جائے محبت یا عشق کے حوالے سے، تو شوہر کو مجازی خدا کا ٹائٹل دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائٹل دیا گیا ہے. تو وہ محبت جو آفٹر ایک لافل بانڈیج کے نکاح کے بعد عورت اپنے شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، وہ بھی محبت کے زمرے میں آئے گا، وہ بھی عشق کے زمرے میں آئے گا، عشق مجازی ہی کہلائے گا. لیکن وہ اس لحاظ سے جسٹیفائڈ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی رضا اور رغبت شامل ہے، اللہ کے احکامات شامل ہیں اس میں، اور وہ ایک دوسرے کے جذبات، احساسات اور خیالات کو تقویت دینے کا باعث بنتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی گلٹ نہیں پیدا ہونا، کسی قسم کی کوئی فرسٹریشن نہیں پیدا ہونی. اور جب یہ دو چیزیں نہیں پیدا ہوں گی تو اس کے نتیجے میں وہ جو فزیکل انرجی ہے، وہ جو سیکشل انرجی ہے، وہ چارج ہو کر پازیٹیوٹی، پروڈکٹیوٹی کی طرف جائے گی، اور اس سے معاشرے کے اندر امن پھیلے گا اور سکون پھیلے گا. مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ میں بھی یہی عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو جب یہ عشق مجازی شروع ہو اور انسان شرعی رعایتوں کا لحاظ نہ کرے تو پھر سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ کثیر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. ایک نامحرم عورت کا بار بار تصور لانا یا بدنگاہی جیسے ہم نے بھی بات کی وہ، اور پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر جسمانی قرب جو ہے اس کی خواہش جسم میں، بدن میں یا باطن میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور نفس و شیطان تو خاص طور پہ اس کو بڑھاتے ہیں، جس کا نتیجہ مطلب زنا کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ مطلب ہوتا ہے عموماً جیسے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ایک ایک کے کئی عاشق پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر ان میں باہم رقابت، حسد پیدا ہونا، پھر یہی چیز بسا اوقات قتل و غارت تک پہنچا دیتی ہے. اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ پھر انسان معاشرے کے اندر ایک بد اعتدالی کا شکار ہو جاتا ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے عشق میں کامیاب نہیں ہو پاتا. مثلا کسی میں جسمانی عیب ہے، رنگت کی کمی ہے، کوئی ایک وصف ایسا ہے جس میں اسے کمی محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتا، تو یہ چیز احساس کمتری بیدار کرتی ہے، خود اعتمادی مفقود ہوتی ہے. اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بغیر مانگے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے. آدمی سمجھتا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ مطلب یہ کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو انسان حقیر سمجھے، یہ سمجھے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہے کہ جب بھی تم دنیاوی معاملے میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دینی معاملے میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ تو یہی اس میں حکمت پوشیدہ ہے کہ جب ہم اوپر والے کو دیکھتے ہیں، زیادہ خوبصورت کو دیکھتے ہیں، زیادہ مالدار کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کی موجودہ نعمتوں کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم پر بہت زیادہ اس کے نگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں، نوجوان کا تعلیم کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے اور پھر وہ تعلیم میں ناکام رہ جاتا ہے، اور اس کے آئندہ زندگی میں بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی شدہ حضرات کو یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے گھر پہ کتنے برے اثرات پڑتے ہیں، اور پھر اس کے ان کے بچوں پر کتنے برے اثرات پڑتے ہیں، یہ بھی مخفی نہیں ہے کہ بچوں کا ذہن بہت زیادہ بیچاروں کا انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان کی جو ذہنی ایک نشو و نما ہوتی ہے وہ ڈاکٹر صاحب بہت بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں، وہ شدید متاثر ہوتی ہے۔ جو نوجوان مجھے خاص طور پر سن رہے ہوں، جو پروگرام دیکھ رہے ہوں، تو غور سے سن لیجئے کہ اگر کوئی اس معاملے میں جان بوجھ کر دانشور پر مبتلا ہوتا ہے تو آخرت کی تباہی سے صرف یہ ہے کہ بد نگاہی اس کی دوسری نظر سے ہی شروع ہو گئی، اور صرف معاملہ یہاں تک محدود نہیں، دنیاوی معاملہ سے اس کی تعلیم، اس کی صلاحیتیں، اس کا کاروبار، اس کی ذات جو ہے ایک ڈیپینڈنٹ ہو کے رہ جاتی ہے، ایک مریض ہو کے رہ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں میں آپ نے ذمہ داری کی بات شروع کی تھی کہ ایک جو اس کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ محرومی سے ہوتا ہے، تو اگر ہم ابھی موجودہ دور کو دیکھیں تو میڈیا ہر طرف اسی بات کو اچھالتا ہے۔ کوئی بچہ ہے، ٹین ایجر کی ایگزامپل لیں، وہ انٹرنیٹ کنیکٹ کرتا ہے، اس کو یہ چیز ملتی ہے، وہ ٹیلی ویژن آن کرتا ہے، اس کو یہ چیز ملتی ہے، یہاں تک کہ اسکول جاتا ہے اس کو کوئی ایجوکیشن ملتی ہے، کسی پارٹیز میں ویڈنگ سیرمنی میں جاتا ہے یہ چیز ملتی ہے۔ تو ایسے ماحول میں ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ذمہ داری ونس اگین پیرنٹس شروع ہوتی ہے، جو وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد پیدا کی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پیرنٹس کے ساتھ ساتھ گھر کے جو دیگر بڑے لوگ ہیں، اگر بڑے بہن بھائی ہیں وہ، یا دیگر رشتہ دار جن کا کلوز ایسوسیشن ہے وہ، اور پھر اس سے کہیں زیادہ اہم ذمہ داری ان ٹیچرز یا اساتذہ کی آ جاتی ہے کہ جس مکتب یا مدرسے میں بچہ یا بچی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد رہنے والے تمام وہ لوگ جو شعور رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں اور درد رکھتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام کلی طور پہ یکساں طرح سے اس کی ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی یا اپنے پڑوس کے بچوں کی یا اپنے محلے کے بچوں کو اگر کسی بھی حوالے سے اس نوعیت کی کسی بھی راستے پہ چلتا ہوا اگر دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے وہ اگر کوشش کریں سد باب کی تو وہ بہت بہتر اور افضل رہے گا۔ تو شرعی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر نے ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی ذمہ دار، ٹیچرز اساتذہ بھی ذمہ دار، اور بڑے بہن بھائی، تو کیا اگر کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اس میں مبتلا ہو جائے اور شرعی حوالے سے کیا وہ بھی گناہ گار ہوں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو شریعت چند چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے، اگر تو وہ اس کو پورا کر دیتے ہیں تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے نگاہ پڑ گئی، محبت ہو گئی کسی لحاظ سے، تو اب اس میں حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کسی سے عشق ہو جائے وہ صبر کرے اور اسے چھپائے اور پاکیزگی اختیار کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو عشق ہوا اس نے اسے چھپایا، صبر کیا اور پاکیزگی اختیار کی، پھر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ شہید کی موت مرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے محبت کا انکار نہیں کیا کہ یہ نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے بعد چند چیزوں کا مطالبہ کیا، جس میں سب سے پہلے ہے کہ صبر و تحمل اختیار کرے، بے صبری نہ کرے، یعنی کسی گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ دوسرے اس عشق کو چھپائے، اس کو اوپن نہ کرے، لوگوں کے درمیان اس کو بیان نہ کرے۔ پھر پاکیزگی اختیار کرے، کسی گناہ کی طرف نہ بڑھے، اور پھر وہ اس برداشت کے ساتھ اگر وہ بالفرض قرب حاصل ہو جاتا ہے ان جائز طریقوں کے ساتھ، جس کی ہم ایک صورت نکاح کی صورت ہم کہتے ہیں کہ وہ اس سے نکاح کر لے، نکاح کرے گا تو یہ محبت کے ساتھ نکاح کرنا کوئی شرعاً قابل گرفت نہیں ہے۔ تو ہم عشق و محبت کو ایک غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں اور شدت کے ساتھ اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بغاوت کے جذبات بیدار ہوتے ہیں اور بچے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ہونا یہ چاہیے کہ والدین اس چیز کو بھی بچوں کو سمجھائیں، اس کے مثبت اثرات، منفی اثرات سمجھائیں، محبت اور عشق کے بارے میں بتائیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تاکہ شروع سے ہی بچہ ایک ذہن لے کے چلے۔ اس کے علاوہ ہمارے اسکول اور کالجز کے اندر ایسے مضامین ہونے چاہیے جو دائرۂ شریعت میں رہ کر ان چیزوں کے فوائد یا نقصانات کی نشاندہی کریں۔ اب یہ چیزیں بالکل نہیں ہوتی تو لازم بات ہے کہ اس سلسلے میں گائیڈ لائن بچہ کس سے لے گا؟ وہ فلموں سے لے گا یا ڈراموں سے لے گا، اور اس میں یقینی سی بات ہے کہ شریعت یا دین کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ تو ون سائیڈ جب ایک بچہ چیز دیکھے گا تو اسی کے منفی اثرات اس پہ مرتب ہوں گے، جس کا پریکٹیکل جب وہ معاشرے میں جا کر کرے گا تو یہ بگاڑ نظر آئے گا جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہٰذا والدین اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ پھر دوسرا ہمارا سلیبس جو ہم نے اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں رکھا ہوا ہے وہ سلیبس اس کا ذمہ دار ہے۔
پھر اساتذہ ذمہ دار ہیں، پھر دوست ذمہ دار ہیں کہ جب کوئی کسی غلط راہ پہ چل پڑے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کو طریقے سکھاتے ہیں کہ ہاں شاباش ایسا کرو ایسا کرو، اچھا یوں ہو گیا تو اب یوں کر لو. تو یہ مطلب گائیڈ لائن دینے والے بھی تمام مطلب قابل گرفت ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خود شخص جب عاقل ہے، بالغ ہے، تو مکلف ہے، اور مکلف اپنے ہر فعل کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو وہ بال اس پر بھی آئے گا. جو ذمہ دار اس وقت سن رہے ہوں تو سن لیجئے کہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، جو قبل جو ہے ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر چکے تھے کہ جو محبت کی محرومی اس شخص میں، کسی لڑکے میں پائی جاتی ہے یا کسی بھی فرد میں پائی جاتی ہے، وہی محبت اس کو اگر والدین کی طرف سے مل جائے، اور وہی محبت جس کو اگر اپنے ذمہ داران کی طرف سے مل جائے تو اس طرف رکاوٹ ہوگی. دوسری بڑی پہلی بات ارشاد فرمائے کہ ضد کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کے ساتھ اپنے اس فرد کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، اس کے مثبت اور منفی پہلو کو سامنے لے کر آئیں گے تو ایک فطری طور پر جو وہ شخص ہے وہ اس برائی سے بچ جائے گا. نہ صرف کہ اگر شدت کا معاملہ ساتھ میں رہا یا سختی رہی تو پھر وہی ضد اس کو ابھارے گی کہ وہ اس چیز پہ اور مزید جو ہے اس پہ جو ہے مبتلا رہے. یہاں ایک بات میں ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے صورتحال میں نے بیان کی، اس وقت کی جو پریزنٹ صورتحال ہے کہ والدین اس پہ اتنی ذمہ داری یا اتنی توجہ ان باتوں پہ نہیں دیتے یا اتنی سختی نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ اس فرد کو ہر جگہ یہی ماحول نظر آتا ہے. تو ایسے ماحول میں ایک شخص یہ بات جان جائے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، اس چیز کی وجہ سے میرے کاروبار، ذات، ہر طرح متاثر ہوں گا، ساتھ ساتھ آخرت بھی میری متاثر ہوگی. تو اب جاننے کے بعد ایک شخص بچنا چاہتا ہے تو اس صورتحال میں لڑکا کیا کرے اور لڑکی کیا کرے؟ سائیکالوجی میں ہم اپنی زبان میں ایک لفظ یوز کرتے ہیں سبلیمیشن کا اور سبسٹیٹیوشن کا، کہ ہم چیزوں کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں دوسری چیزوں سے جو زیادہ بہتر ہوتی ہیں، اور ان کو سبلائم کرتے ہیں ان چیزوں سے جو زیادہ کرخت اور سخت ہوتی ہیں. ادب میں جتنی بھی ہمیں پوئٹری نظر آتی ہے، جتنی بھی تصویریں نظر آتی ہیں، یا جتنی بھی اس نوعیت کی آپ کہہ لیجئے کہ جو ہمیں صنائیاں مل رہی ہیں، وہ تمام کی تمام کے پیچھے اسی نوعیت کے جذبات جو محبت پہ بیس کرتے ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے ان کو سبلائم کیا، سبسٹیٹیوٹ کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ سو کالڈ ماسٹر آف پیسز جو آرٹ ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اس میں جو کتاب ہو، کہانی ہو، نظم ہو، افسانہ ہو، ایکس وائی زی کچھ بھی ہو. اب جو ثاقب آپ بات کر رہے ہیں لڑکوں کے حوالے سے الگ اور لڑکیوں کے حوالے سے الگ، تو اس میں مفتی صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گا. تو اس میں سب سے پہلی یا افضل چیز کہ اگر اس عمر کے اس حصے میں لڑکے یا لڑکی کو محبت کا جذبہ پیدا ہوا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے، جب اس کو یہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ یہ غلط ہے، کہ مجھے نہیں ہونا چاہیے، اس سے مجھے نقصان ہوگا، تو سب سے آئیڈیل طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اس میں بغیر کسی شرم و جھجک کے اپنی ماں، باپ یا بڑے بہن بھائی کے گوش گزار کر دے. اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرے کہ مجھے فلاں لڑکے یا فلاں لڑکی سے اس نوعیت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے. اور اگر وہ والدین یا بڑے لوگ یہ محسوس کریں اور یہ سمجھتے ہوں کہ وہ جینون چیز ہے، میچ ہے، کمپیٹیبلٹی ہو رہی ہے، افورڈ کیا جا سکتا ہے اس کو سوشلی، اکنامکلی، فائنینشلی اور ایموشنلی، تو پہلی فرصت میں اس جذبے کو، اس احساس کو لیگلائز کرتے ہیں آپ، کہ آپ اس کی سو کالڈ، جیسے اگر ہم منگنی کی لفظ استعمال کریں، کہ آپ ایک اٹیچمنٹ بانڈیج اس کی شو کر دیں. اوکے ٹھیک ہے، اف یو آر انٹرسٹڈ ان دیٹ پرٹیکولر لیڈی اور دیٹ پرٹیکولر پرسن، تو ہم آپ کی ایک منگنی کر دیتے ہیں، اور یہ سال بھر بعد یا 2 سال کے بعد آپ یہ اسٹیج عبور کر لیں تو آپ کی شادی کلٹیویٹ ہوگی. تو اس کے نتیجے میں ہم نے ٹھہراؤ دے دیا، اس کے اندر جو ایک شتر بے مہار گھوڑا چل رہا ہے جذبات کا، اس کو ہم نے ایک سمت دے دی. تو وہ سمت جب اس کو مل جائے گی تو خود بخود وہ زیادہ موٹیویشن کے ساتھ اپنی تعلیم کے اوپر یا اپنے کاروبار کے اوپر جو بھی وہ کر رہا ہے اس پہ توجہ دینے لگے گا، اور اس کی سوچیں بھٹکیں گی نہیں، اس کے جذبات ادھر ادھر نہیں جائیں گے. یہ تو وہ طریقہ ہے کہ جو سب سے احسن اور افضل ہے کہ وہ ڈسکس کر لے. دوسری طرف اپنے تئیں وہ یہ کر سکتا ہے کہ جیسے بھی بات ہم نے سبلیمیشن کی ہے کہ وہ اپنی سوچ اور توانائی کو، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ صبر کر لے، تو صبر کی مختلف، صبر کے لیے اس کو کیا کیا ٹولز، جو میٹیریلسٹک ٹولز ہیں، وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو بک ریڈنگ میں ڈال سکتا ہے، وہ کچھ لکھ سکتا ہے، وہ سیر و سیاحت کو نکل سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو دنیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہ سفر کر سکتا ہے، وہ کئی پازیٹیو ایسے کھیل اڈاپٹ کر سکتا ہے جس پہ اس کی ذہن اور جسم جو ہے اس کو نشو و نما ملے. وہ ایسے اچھے دوست ڈیولپ کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے یا جن کی رفاقت کے اندر اس کا دل سکون اور تسلی پائے. یا پھر اس سے بھی کہیں زیادہ افضل کہ اگر وہ عبادات کی طرف آ جاتا ہے تو وہ خود بخود جو سمجھ لیجئے کہ وہ ونس اگین عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف تک راستہ اس کو مل جائے گا. اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں کہ لڑکیوں کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، تو ونس اگین تو اس کو سب سے پہلی فرصت میں وہی ماں باپ سے رجوع کرنے کے حوالے سے، اور وہ چیز اگر اس کو سپورٹ دیتی ہے نہیں بھی دیتی تب بھی اس صورت کے اندر لڑکی کے اندر جو بہت ساری پلس چیزیں وہ یہ کہ اس کا چونکہ دائرہ کار تھوڑا سا محدود ہوتا ہے، تو وہ گھر کے مختلف کاموں میں، جس میں کپڑے سینے سے لے کر
किसी भी किस्म की यूँ समझ लीजिए कि दस्तकारी कह लीजिए, एक्टिविटी कह लीजिए, उसके अंदर वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती है। अदरवाइज बाकी सारे फीचर्स कॉमन है, किताबें वो भी पढ़ सकती है, कहानी वो भी लिख सकती है, बाहर घूमने के लिए वो अपने महरम के साथ वो भी जा सकती है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है बशर्ते कि वो हिजाब का ख्याल रखे। तो लिहाजा इस नौइयत के कई दुनियावी तरीके जिनकी मदद से हम अपने इन जज्बात को मोहब्बत के या तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या हम सबलाइम कर सकते हैं, और या फिर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और ये सबलाइम, सब्स्टिट्यूटेड या मॉडिफाइड जो एंगल्स हैं जो सामने आएंगे वो सोशली, रिलीजियसली एंड इमोशनली एक्सेप्टेबल हैं, और उसमें साइकोलॉजिकल ग्रोथ के साथ साथ आखिरत की कामयाबी भी हमारे साथ साथ है। मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे उन नौजवान के मुतालिक जो इस मामले में मुब्तला हैं दोनों? अब इसका भी मैं चाहूँगा कि फर्दन आप बता। जी हाँ, मैं अर्ज़ करता हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमाया, ये बहुत ही अच्छी बात है कि पहली बात तो ये कि वालिदैन को अपनी औलाद के साथ एक बहुत ही ज़्यादा फासला नहीं रखना चाहिए। इस सिलसिले में मैं चंद वाक़यात ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि शायद वालिदैन ने इसको फ़ील किया हो कि ये तो बच्चों को एक लाइन दिखा रहे हैं कि जी ये इस तरह करें, तो वो लाइन सही दिखाई जा रही है कि अगर जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सबसे बेस्ट यही है कि अगर कोई ऐसी मतलब इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है, साइड इफ़ेक्ट, तो उनकी शादी करवा दी जाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में केस पेश हुआ। साहबा ने आके अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास एक यतीम बच्ची है और उसके दो रिश्ते आए हैं, एक गरीब का है, एक अमीर का है। हम अमीर से निकाह करना चाहते हैं लेकिन बच्ची गरीब की तरफ माइल है, तो आप बताइए कि क्या करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद था कि लम नरा लिल मुतहाबैनी मिसलन निकाह, कि हम दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं पाते। ये खुद नबी करीम का फरमान निशान है। तो गोया कि मोहब्बत का केस खुद सरकार की बारगाह में पेश हुआ और कितने प्यारे अंदाज से सरकार ने इसको हल फरमाया। यूँ ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माने मुबारक था। आप कहीं से जा रहे थे तो एक लौंडी को इश्किया अशार पढ़ते हुए सुना, तो मोमिनाना फरासत से जान गए कि इसको किसी से मोहब्बत है। तो उसको बुला के पूछा कि तुम्हें किसी से मोहब्बत है? उसने बताया कि जी हाँ फुलां से है। तो फिर आपने उस शख्स को मतलब हुक्म फरमाया कि तुम इस लड़की से निकाह कर लो। उन्होंने निकाह किया तो ये मामला हुआ। ऐसे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में भी ऐसे एक केस पेश हुआ था। किसी अंसारी ने आके शिकायत की कि जी मैं अपनी लौंडी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी तरफ मायलान नहीं रखती है। तो आपने लौंडी को तन्हाई में बुला के, अलहदा बुला के पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है? तो उसने बताया कि जी मैं इस शख्स के भतीजे से मोहब्बत रखती हूँ, तो मेरा दिल इसकी तरफ, आका की तरफ माइल नहीं होता। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लौंडी को डांटा नहीं, डपटा नहीं, उसको बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उस आका को बुलाकर कहा कि अपनी लौंडी को अपने भतीजे को दे दो। तो उसने हुक्म मान के हिबा कर दिया। तो इस तरीक़े से कई हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि सहाबा किराम ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़े से मामलात हल फरमाए हैं। तो लिहाजा पहला तो ये कि मतलब निकाह करवा दिया जाए, ये बहुत ही बेहतर है। लेकिन बिलफर्ज अगर किसी वजह से निकाह की कोई सूरत नहीं बनती है तो फिर लड़का लड़की दोनों को सबसे पहले इसके नुकसानात पर गौर व तफक्कुर करना चाहिए कि क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे गुनाह के अंदर इब्तिला हो सकता है, फिर बाज़ औक़ात जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया ख़ुदकुशी तक की नौबत आ सकती है। इसके अलावा कत्ल व गारत का मामला है, हसद है, मतलब दुश्मनों का पैदा हो जाना है। ये तमाम मामलात पे गौर व तफक्कुर करें। इसके अलावा इसमें छुटकारे के लिए एक बेहतर चीज़ ये भी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को किसी से मोहब्बत चंद चीज़ों की वजह से होती है, या तो उसकी किसी अच्छी सिफत की वजह से या शक्ल व सूरत की वजह से, और ये तमाम चीज़ें आर्जी हैं। हो सकता है कि बाद में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो इंसान को इस पॉइंट पर गौर करना चाहिए कि जिस चीज़ को मैंने अपनी मोहब्बत की बुनियाद बनाया है, कल अगर ये चीज़ इसके साथ पास नहीं रहती तो फिर मेरा क्या होगा। जितने वो लव मैरिजेस नाकाम होती है ना, उसके ज़रा मामलात मालूम करें तो यही चीज़ें सामने आएंगी कि वक्ती शय को देखकर, ज़ाहिर को देखकर मैलान पैदा हुआ, जब करीब आया और असल चीज़ सामने आई तो कुछ और था। फिर जब तक इंसान को कोई शय हासिल नहीं होती तो इंसान उसके कुर्ब के लिए हर तरह का जतन करता है। लड़का वादे करेगा, लड़की वादे करेगी। जब कुर्ब हासिल हो जाएगा तो नफ्स की फितरत एक बच्चे की सी फितरत होती है। बच्चा एक खिलौने के लिए बेताब होता है, लेकिन जब आप उसको खिलौना दे दें तो कुछ देर बाद वो घर के कोने में पड़ा नजर आएगा, अहमियत कम हो जाती है। जब ये करीब होंगे तो फिर ये अहमियत जब कम होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके बारे में गौर कर लें। तो ये नुकसानात पे ज़रा गौर व तफक्कुर किया जाएगा तो इंशाअल्लाह इससे भी ज़रा दिल दूर होगा। फिर इसके अलावा एक बात जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मसरूफियत इंसान अपनी बढ़ा दे, कि घर के कोई भी मतलब काम काज में लग जाए या अपने दीनी दोस्त पैदा कर ले, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू करे, कि जहन की मशगूलियत इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तन्हा रहेगा तो मसाइल होंगे। इसके अलावा मौत को याद करना, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक दिया गया अजीम नुस्खा है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मौत को कसरत से याद करो, जो मौत को कसरत से याद करेगा तो वह हसद से और दुनियावी लज्जतों से दूर हो जाएगा।
اس لیے یہ چیز آپ ضرور یہ چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہوگا. اور پھر خصوصاً لڑکیوں کو یہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ معاشرہ بظاہر چاہے کتنا ہی ایڈوانس ہمیں نظر آ رہا ہو، لیکن ہمارا معاشرہ ایک مشرقی معاشرہ ہے، اور اس میں لڑکی کا ذرا سا بھی غلط قدم اٹھا لینا اس کے لیے پوری زندگی کی بربادی کا سبب ہو جاتا ہے. آپ اخبارات اٹھا کے پڑھیے، جو لڑکیاں گھر سے اس طرح راہ فرار اختیار کرتی ہیں ان کی آئندہ زندگی پہ کتنا برا اثر پیدا ہوتا ہے، یہ ہمیں اخبار بتائیں گے. اور پھر یہ آخری میں بات عرض کروں گا کہ بہنوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ بالفرض اگر آپ اس قسم کا کوئی عمل کرنے کے بعد نکاح کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ لڑکا اپنے گھر والوں سے لڑ کر ہی نکاح کرتا ہے عموماً. اب اگر آپ اس گھر میں چلی بھی گئیں تو ان سسرال والوں کے تانوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے اس فعل کو. تو ہر ایک اس خاندان والا ہو سکتا ہے بعد میں تانا دیتا رہے کہ کس طریقے سے تم گھر کے اندر آئی تھیں، اچھا یوں کیا تھا تم نے، یوں کیا تھا. وہ کارنامے اور کام یاد دلائے جائیں گے تو اس سے بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوں گے. لہٰذا یہ تمام امور پہ غور کریں تو انشاءاللہ چھٹکارا ممکن ہے. بہت خوبصورت اور بہت مفصل گفتگو فرمائی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے مفتی صاحب نے بتایا کہ اگر اس چیز کو ریویل کر دیا جائے، بتا دیا جائے، تو شریعت بھی ہمیں بہت سارے اس کے حل تجویز کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے وہ نوجوان جو اس میں مبتلا ہے وہ غور کرے کہ جو عمل کر رہا ہے تو کیا وہ عمل اس کے لیے مفید ہے یا نہیں، کیا وقتی اور عارضی انٹرٹینمنٹ جو اس کا ہے کیا اس کو آخرت کے طویل عذاب مبتلا تو نہیں کرتا. آخر میں ایک حدیث پیش کر کے اپنے پروگرام کو اختتام کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. ان 3 میں سے 2 عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب رکھے، ایسا شخص ایمان کی مٹھاس، شیرینی اور چاشنی کو پالے گا. اور دوسرا وہ شخص جس کو کسی کے ساتھ محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کی وجہ سے ہو. یہی پیغام اور یہی خلاصہ آج کی گفتگو کا ہے کہ اپنی محبت کا رخ اس طرف کو موڑ لیجئے. جو محبت، جو عشق آپ کے دل میں موجود ہے اس کا پرسپیکٹو اور اس کا رخ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دیجئے. یقین کیجئے زندگی بھر کا لطف اور زندگی بھر کا کیف اسی میں موجود ہے. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا. بڑی مفصل اور بہت مدلل اور پیاری گفتگو رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس محبت کے صدقے میں جو اس کو اپنے حبیب کے ساتھ ہے ہمیں حقیقی محبت عطا فرمائے، اور نبی کریم کی اس پاکیزہ اور نفیس سنت کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سنت کے متعلقہ جو اغلاط، جو ابہام موجود ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی سنت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. خلقت الافلاک لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ خلقت الافلاک.